ساگردگی کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب محبوب عالم صاحب، میں آپ تمام سے یہ گزارش اور ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ آنے والے اسمبلی کے چناؤ میں جو 27 تاریخ کے دن 26 تاریخ کو جو پولنگ ہے اس میں آپ تمام لوگ ایک ہو کر متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور یہاں سے جناب محبوب عالم صاحب کو اپنا ایم ایل اے بنا کر بنگال کے اسمبلی میں بھیجائیے۔ میں آپ کو یہ بتانے کو آیا ہوں کہ پچھلے 60 سال سے آپ لوگ نے کبھی کانگریس کو ووٹ دیا تو کبھی بام کو ووٹ دیا اور پھر 10 سال سے بنگال میں ٹی ایم سی کی سرکار ہے۔ یہ مرشد آباد کا ضلع ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ برسوں سے آپ نے کانگریس کو ووٹ دے کر یہاں پر کامیاب کیا۔ اور آپ کو صاف پینے کا پانی بھی نہیں ملتا ہے، پانی کا رنگ لال ہے اور یہاں پر ہمارے بچے اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے اسکول کا انتظام بھی نہیں ہے۔ کانگریس کو کئی مرتبہ یہاں پر آپ نے یہاں کا ایم ایل اے بنایا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ مرشد آباد ضلع میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر ہمارے بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ مرشد آباد ضلع میں ساگردگی میں ہماری ماں اور بہنیں ایک بہت بڑا طبقہ بیڑی کو رول کرتا ہے، بیڑی بناتا ہے۔ آج خود آپ دیکھ لیجئے کہ بنگال میں اگر مسلم اقلیت پسماندہ ہے، ان سے انصاف نہیں ملا تو اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے، کہ 26 تاریخ کو آپ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا ووٹ دے کر محبوب عالم کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ کے پاس کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی، آپ حالت مجبوری میں کبھی ٹی ایم سی کو یا کبھی کانگریس کو ووٹ دیتے تھے۔ آج مجلس آپ کے درمیان میں ہے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ صرف اسمبلی الیکشن تک نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک بنگال کی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین باقی رہے گی۔ یہ پہلا اور آخری اسمبلی الیکشن نہیں ہے بلکہ ہر اسمبلی الیکشن میں ہم مقابلہ کریں گے، ضلع پریشد کا ہو، ضلع پنچایت کا ہو یا پھر لوکل باڈی کا ہو، اور انشاءاللہ تعالی وقت بھی آئے گا جب مجلس کا امیدوار مرشد آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی مقابلہ کرے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے۔ آج ہر آدمی، ہر پارٹی آ کر آپ سے کہتی ہے کہ ہم کو ووٹ دیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ آج بنگال میں مسلم اقلیت کا حال یہ ہے کہ سب کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ووٹ دے دو، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف 6% مسلم اقلیت کی نوکریاں گورنمنٹ میں دی جاتی ہے، صرف 11% ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 16% مسلم لڑکیاں اور لڑکیاں ایسے ہیں جو 9 سال اور 14 سال کے درمیان میں ہیں جو کبھی اسکول کو نہیں گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بنگال کی جیل میں 38% مسلم پاپولیشن انڈر ٹرائل ہے۔ ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ ناانصافی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو ہم کو آپ کو مل کر اپنی پارٹی جس کا امتیازی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ یہ کانگریس پارٹی کی ہی وجہ سے، کانگریس پارٹی کی کمزوری ہی کی وجہ سے آج نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم ہے۔ کانگریس پارٹی کی ناکامیوں کا خمیازہ آپ پر ہم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کانگریس پارٹی اچھی ہوتی
تو اس دیش میں بی جے پی کامیاب نہیں ہوتی، مگر کانگریس پارٹی کی ہی وجہ سے آج پورے ملک میں ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ اگر دیش کا پردھان منتری نریندر مودی ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری کانگریس پارٹی پر عائد ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہی کانگریس پارٹی تھی جب بابری مسجد کے تالے کھولے گئے تھے، یہی کانگریس پارٹی تھی جس کے دور میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، یہی کانگریس پارٹی اقتدار میں تھی، پاور میں تھی جب دلی کی سڑکوں پر معصوم سکھوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی ہر بھارت میں ہر ریاست میں ختم ہو چکی ہے۔ آج یہی کانگریس پارٹی کے لوگ اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ہمارے غیور بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ہماری زدار ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، یہی کانگریس پارٹی مہاراشٹر میں شیو سینا جیسی فرقہ پرست پارٹی کو سپورٹ کر کے وہاں پر ادھو ٹھاکرے کو اپنا چیف منسٹر بناتی ہے۔ یہی کانگریس پارٹی جس کی سپورٹ کر رہی ہے مہاراشٹر میں، وہ شیو سینا کا ادھو ٹھاکرے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم کو فخر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ میری زدار ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ملک میں ہم کو بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے، بی جے پی کو شکست دینا ہے، کیونکہ جب سے نریندر مودی دیش کے پردھان منتری بنے ہیں، دیش کا تو کام نہیں کر سکتے، مگر وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دیش کی جو خوبصورتی ہے، بھائی چارگی ہے، محبت ہے، اس کا ڈائیورسٹی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر کے رکھ دینا۔ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب یہی نریندر مودی کی سرکار نے CAA کا قانون پارلیمنٹ میں لے کر آیا تو پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں دنیا نے دیکھا کہ اگر کوئی تھا جس نے نریندر مودی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے 306 MPs کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی نے CAA کے قانون کو پھاڑ دیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بی جے پی نے مسلم ہماری بہنوں سے جھوٹا ہمدردی کا دعویٰ کیا اور ٹرپل طلاق جیسا غیر قانونی قانون بنا دیا۔ ٹرپل طلاق کا قانون جو بنایا گیا اس انصاف نہیں ملے گا بلکہ اس سے ناانصافی کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بنگال میں بی جے پی کے 18 MP جیت کر آ گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھ پر انگلی اٹھانے والوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا کانگریس کی کمزوری کی وجہ سے، کیا ممتا بنرجی کی کمزوری کی وجہ سے، کیا بی جے پی کے یہاں پر 18 MP کامیاب کیسے ہو گئے؟ مجلس یا اسد الدین اویسی تو 2019 کا پارلیمنٹ کے چناؤ میں ہم نے تو الیکشن نہیں لڑا تھا، مگر میرے عزیز دوستو، حقیقت یہ ہے کہ آج بی جے پی ہو یا پھر ترمل ہو یا کانگریس ہو، ان کا ووٹر بی جے پی کو ووٹ دے رہا ہے۔ یہ صرف یہ کہہ کر ہم کو ڈرا رہے، پھسلا رہے، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کو، ان کی بنگال میں جو کامیابی پارلیمنٹ میں ہوئی، اس کا ذمہ دار یہی دونوں پارٹیز ہیں، چاہے کانگریس ہو یا پھر یہ آپ کے TMC ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بنگال میں سیتل کرچی میں جو کچھ ہوا کہ جہاں پر 4 لوگوں کو سینٹرل پیراملٹری فورسز کی گولیوں نے ان کو ختم کر دیا، ان کی جان لے لی، وہیں پر ایک آنند برمن نامی ایک شخص جو ووٹ ڈال رہا تھا اس کی بھی موت ہو گئی۔ میں اس کی موت کے بعد بی جے پی کہتی ہے کہ ایسے سیتل کرچی کے طرح اور 4-5 واقعات ہوں گے۔ میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری لاشوں پر بنگال میں اپنا سیاسی محل تعمیر کریں گے؟ کیا آپ ہمارے خون پر اپنی کامیابی کو بنائیں گے؟ آخر یہ کون سی راجنیتی ہے کہ ایک 4 لوگ مر جاتے ہیں، ایک بچہ مر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سیتل کرچی کی طرح اور 4-5 واقعات کیے جائیں گے؟ کیا بنگال میں بہنے والے غریب کی خون کی قیمت نہیں ہے؟ چاہے وہ مسلمان ہو یا راج بنشی ہو، یہ انسان ہے۔ کیا مرنے والوں کے خواب نہیں تھے؟ کیا مرنے والوں کے گھر میں بیوی اور بچے نہیں
نہیں تھے؟ کیا مرنے والوں کے ماں باپ نہیں تھے کہ جوانی میں ان کی جوانی کو، زندگی کو چھین لیا گیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر آپ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ناپاک عزائم میں ان کو روکنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو اپنے ووٹ سے کامیاب کریے، دعا کریے، اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج رات سے رمضان شروع ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم تمام لوگ روزہ بھی رکھیں گے اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تاکہ اس ساگر ڈیگی کے اسمبلی حلقے سے، ودھان سبھا سے، یہاں سے محبوب عالم کو آپ کامیاب کریے۔ آج آپ کے پاس مجلس اتحاد المسلمین آئی ہوئی ہے۔ بی جے پی جب سے سرکار میں آئی ہے، دیش کے کونے کونے میں کبھی ماب لنچنگ ہو جاتی ہے تو کبھی کسی کو پینے کا پانی اگر کوئی جا کر کسی عبادت گاہ میں پیتا ہے تو اس کو 14 سال کے بچے کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ یہی بی جے پی کی تائید کی بنا پر، یہی سنگھ پریوار کی تائید کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سنگھ پریوار سے تعلق رکھنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، اور بی جے پی کی جو سرکار اتر پردیش میں ہے یوگی کی، وہ اس کو گرفتار بھی نہیں کرتی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بی جے پی ایسی پارٹی ہے جس نے ملک میں نوجوانوں کو بے روزگاری ان کا مقدر بنا کر رکھ دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں کرونا پھیل رہا ہے، انجیکشن کی ضرورت ہے ویکسین کی، تو نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ کئی بنگال میں آپ کے اسپتال میں چلے جائیے، آپ کو کورونا کا انجیکشن ہے مگر بی جے پی انجیکشن نہیں دیتی۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نریندر مودی تو بڑی بڑی بھاشن کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ان کو دیش چلانا نہیں آتا۔ یہ بنگلہ دیش تو چلے گئے اور بنگلہ دیش میں جا کر نریندر مودی نے وہاں پر بنگلہ دیش کے جنتا سے کہا کہ میں نے بنگلہ دیش کے لیے ستیہ گرہ کیا، مگر یہی بنگال میں آج دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ مرشید آباد میں گھسے ہیں، مرشید آباد میں بنگلہ دیشی ہیں۔ خود دلیپ گھوش نے کہا تھا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بنگال میں بنگلہ دیشی ہیں۔ آخر یہ کب تک یہ نفرت پھیلاتے رہیں گے؟ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ کو اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کو سوچنا ہے۔ آپ کو اگر اپنے اس ساگر ڈیگی میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اسکول کی ضرورت ہے، یہاں پر کالج کی ضرورت ہے، صاف پینے کے پانی کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی ایک آزاد سیاسی آواز ہو جو بنگال کے اسمبلی میں جا کر گونجے۔ کب تک آپ کانگریس کی ممتا بنرجی کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ یہ آپ کو صرف ووٹ حاصل کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے، یہ ہم کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف نریندر مودی اپنے آپ کو ہندو نیشنلسٹ کہتے ہیں تو دوسری طرف کانگریس کے راہل گاندھی اپنے آپ کو جنیو دھارو ہندو کہتی ہیں، تو تیسری جانب ممتا بنرجی کہتی ہے کہ میں ہندو برہمن ہوں۔ بتائیے پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ ایک طرف ہندو نیشنلسٹ ہے، ایک طرف کانگریس کا جنیو دھارو ہے، تیسری جانب ممتا کہتی ہے کہ میرا گوترا شانڈلیا ہے، میں ہندو برہمن ہوں اور چنڈی پاٹ پڑتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آج آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی کوئی ووٹ کی قیمت نہیں ہے، آپ کی غریبی کے تعلق سے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، حالت مجبوری میں آپ کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہاں ساگر ڈیگی سے ایک مقامی قابل نوجوان جو ہمارے مجلس کے امیدوار ہیں جناب محبوب عالم صاحب کو ووٹ دیجیے، ان کو اپنا محبوب بنا لیجیے۔ آپ نے برسوں کانگریس کو ووٹ دیا، آپ نے کبھی ٹی ایم سی کا ساتھ دیا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجیے۔ آج آپ کو یہاں سے ساگر ڈیگی سے اگر کوئی غنڈا گردی کرتا ہے، کوئی غریبوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس غنڈا گردی اور ظلم کا بھی خاتمہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو اس ساگر ڈیگی میں مرشید آباد
میں آپ اندازہ لگائیے کہ 50% ہماری بہنیں بیڑی کا کام کرتی ہیں، رول کرتی ہیں، مگر یہی نریندر مودی کی حکومت ایک قانون کو لے کر آیا جس کا اگر عمل ہوگا تو قانون کا بہت بڑا نقصان ہمارے بیڑی بنانے والے کاروبار پر پڑنے والا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس ساگر ڈگی سے نریندر مودی کو اگر ہرانا ہے تو محبوب عالم کو آپ کو ووٹ دینا ہے۔ آپ بی جے پی کو ہرائیں گے، روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کانگریس پارٹی میں دم کم نہیں ہے، کانگریس پارٹی بالکل کمزور پڑتے جا رہی ہے۔ اب کانگریس پارٹی میں وہ طاقت بھی نہیں ہے کہ بی جے پی کو روک سکے۔ آج بھارت دیش میں ایک نئی سیاسی قیادت کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہم کب تک ان لوگوں ان پارٹیز کی غلامی کریں گے؟ ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ ہم کب تک اپنی زبانوں کو نہیں کھولیں گے؟ ہم کب تک ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے تعلیم کے مستقبل کو برباد ہوتا دیکھتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا ہوا دیکھیں گے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے ایک نئے دور کا آغاز کریے اور بنگال میں ایک تاریخ کو بنائیے تاکہ یہاں سے محبوب عالم آپ کے ووٹ کے ذریعے جب ایم ایل اے بن کر جائے گا تو صرف ساگر ڈگی نہیں بلکہ نہ صرف مرشید آباد بلکہ پورے بنگال کے غریب عوام کی ایک طاقت اور آواز اور پہچان بنے گا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر 26 اپریل کے دن اپنے ووٹ کے ذریعے پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔